اللہ سب کی نوکری قبول فرمائے. مجھ سے پہلے شعیب بھائی نے فردن تمام احباب کا شکریہ بھی ادا کیا, تمام احباب کو اسماء گرامی بھی لیے. اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. قرآن کے اندر یہ فیصلہ بڑا واضح ہے. گفتگو ہم شروع کریں تاکہ آپ کا ٹائم بچ سکے. قرآن میں یہ فیصلہ بڑا واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا, یہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس آیت کا ویسے ترجمہ یہ نہیں ہے, اس میں تھوڑا فرق ہے. مان عافیہ اور آگے کرنا استثناء آتا ہے تو اصل والا ترجمہ ہوتا ہے. اس کا ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے, اصل میں جو ترجمہ اس کا گرامر بلو سے ہے وہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت ہی بنا کر بھیجا. آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. اور ترجمہ دو لفظوں کا ترجمہ بیچ میں کھایا جاتا ہے, ماں کا اور اللہ کا. اگر ماں اور اللہ کا ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کے. تو ترجمہ اس کا اردو محاورے میں یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو رحمت ہی بنا کر بھیجا. یعنی یہ اتنی بڑی شان ہے کہ اللہ نے اثر فرمایا کہ ہم نے آپ کو ہر بندے کے لیے دنیا میں ہر شہر کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, اور جو جہانوں کے اندر آئے گا وہ آپ کی رحمت میں سے حصہ پائے گا. آقا علیہ السلام کی رحمت اتنی ہے, اگر تھوڑی سی توجہ فرمائیں تو گفتگو شروع کر دوں. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی نے لکھا کہ ایک آیت تقریر تو حضور شیئن اور تخفوا ہوئی حاصلکم باللہ, کہ اگر تم اعلان گناہ کرو گے اللہ وہ بھی لکھے گا, اور اگر تم دل میں سوچو گے تو اللہ دل میں ذہن میں تو اللہ وہ گناہ بھی لکھے گا. حضور اس آیت کے اوپر نہیں رو پڑے کہ میرے مالک جو گناہ کیا وہ تو لکھا جائے, تو جو صرف ذہن میں آیا دل میں آیا وہ تو نہ لکھا جائے, وہ تو ذہن میں آ ہی جاتا ہے, اس کی تو معافی ہونی چاہیے نا. جو ذہن میں خیال میں آ جائے اس پہ تو نہیں پکڑ ہونی چاہیے. جب یہ آیت کریمہ اتری حضور ہوئے, حضرت جبرائیل آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو میں چاہتا ہوں کہ جو دل میں آئے نا وہ نہ لکھا جائے, جو ذہن میں آئے وہ نہ لکھا جائے. حضرت جبرائیل گئے اللہ کی بارگاہ میں پیغام لے کر. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ, اے حبیب میرے کلمات بدلتے نہیں ہیں, میں نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا. حکم تو قرآن میں آ گیا, اب آپ کہیں گے یہ بدلے نہ, تو یہ تو آ گیا قرآن میں, اب اس کا کیا کرنا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک اگر یہ تیرا قرآن ہے میں بھی تو تیرا حبیب ہوں. جملے کا وزن سمجھ نہیں پائے, ہم ہر بندے کے چہرے پہ سبحان اللہ آتی مسکراہٹ ضرور آنی. لہٰذا یہ چلے جتنا بھی مجھ سے بندے کا معاملہ 100 ادھر ادھر سے سوچ رہا ہے, لیکن جب بات ذہن میں لگتی تو مسکراہٹ آنی تھی کہ یا اللہ اگر یہ تیرا قرآن ہے میں بھی تو تیرا حبیب ہوں, تو مجھ پر تو فضل فرما. اللہ پاک نے فرمایا علی چاہتے کیا ہے, آپ کی رضا کیا ہے, آپ کی مرضی کیا ہے. آقا نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں مالک میری عرض یہ ہے کہ جڑے ذہن چاہنا بس وہ معاف ہو جائے, باقی پھر دیکھی جائے کروانے باقی بھی یہ نہیں معاف ہے, لیکن جو ذہن میں آئے وہ تو معاف ہو جائے نا. جب اتنی بات کہی تو اللہ پاک نے فرمایا, علامہ سیوطی نے لکھا اللہ پاک نے فرمایا اے حبیب آپ کے صدقے سے, آیت آج بھی قرآن میں آیت ہے قرآن میں, آپ کے صدقے سے میں نے آج یہ کر دیا کہ آپ کے جس امتی کے ذہن میں بھی گناہ آئے, دل میں آئے, ذہن میں خیال آئے, میں نے آج ہی آپ کے صدقے وہ سارے مصطفیٰ کریم کی رحمت کے صدقے معاف کر دی. کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا مجھے رحمت میں حصہ نہیں ملا. ہر بندے کے ذہن میں خیال آنا ہے, ہر بندے کے ذہن میں گناہ کی بات آنی ہے, لیکن آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں نے معاف کروا دیا, میں نے معاف کروا دیا. جب حضور نے معاف کروا دیے ہر بندہ رحمت میں حصہ لے کے بیٹھا, یقینی سی بات ہے. بلکہ ایک اور سوچ, صرف ایک اور سوچ. بخاری شریف کی حدیث ہے, امام بخاری نے لکھی ہے, اور علماء کی نظر میں کرنے لگا ہوں تو علماء میری بات کو سمجھیں گے اور اس بات کا وزن بھی سمجھیں گے. میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی, اے حبیب جتنی نعمتیں ہیں نا ساری نعمتیں ہیں خدا کی, جتنی نعمتیں
عشق ہے، اولاد ہے، دولت ہے، شہرت ہے، منصب ہے، حکومت ہے، ولایت ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، غوثیت ہے، قطبیت ہے، جتنی نعمتیں ہیں ساری کی ساری نعمتیں میرے رب کا فرمان ہے، ساری کی ساری نعمتیں ہیں خدا کی، ساری کی ساری نعمتیں ہیں خدا کی، پر تقسیم کرنے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث ہے اور بخاری میں، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، ساری کی ساری نعمتیں ہیں خدا کی، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، بارش اس کا ہے خلاف یہ، اللہ کی نعمتیں تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں، ساری کی ساری نعمتیں اللہ پاک کی، اللہ کے حبیب دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہمیں رزق ملا حضور کے صدقے، نعمت ملی حضور کے صدقے، اولاد ملی حضور کے صدقے، عزت ملی حضور کے صدقے، شہرت ملی حضور کے صدقے، کسی کو آواز ملی حضور کے صدقے، کسی کو اللہ پاک نے گھر دیا حضور کے صدقے، کوئی ولی بنا حضور کے صدقے، کوئی نبی بنے حضور کے صدقے، کوئی رسول بنے حضور کے صدقے۔ اس کا مطلب ہے کہ کل جہان میں حضور کا صدقہ ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، کل جہان میں حضور کا صدقہ ہے، حضور کی رحمت ہے۔ یہ میں نے قرآن سے مسئلہ واضح کیا، ایک حدیث ساتھ بخاری کی پڑھی ہے اور ساتھ تھوڑی سی توجہ آپ کی اور مانگ رہا ہوں مسئلہ سازہ کرنے کے لیے، تھوڑی سی توجہ۔ حضور رحمت ہے، ابھی ہولی ہولی نام کرو، حضور رحمت ہے، آپ بولے نا، حضور رحمت ہے، حضور رحمت ہے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور رحمت ہے نا، حضور حضور رحمت ہے، حضور رحمت ہے۔ اپنے ہاتھ کے اور کام آ جائیں گے، آپ پیٹیے کے جلسے سے جانا، عبدالرحمان آپ نون لیگ کے جلسے سے جانا، نعرہ رسالت، توجہ کرنی، حضور رحمت ہے، رحمت ہے، کتنے آیا قرآن سپارہ 17، سپارہ 17، سپارہ 17، 11ویں سپارے میں آئے اور قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے حبیبی نے کہہ دیجئے، اے حبیبی نے کہہ دیجئے جب اللہ کی رحمت ملے، حضور رحمت ہے، اور حبیبی نے کہہ دیجئے جب اللہ کی رحمت ملے، اللہ کا فضل ملے تو پھر بڑی دھوم دھام سے خوشی منایا جائے۔ ساڈا سنجیاں کا اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، کہ ہن کوشش کرتے ہیں کہ 3 باری کہیے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اس طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح لوگوں کے ذہن سے ختم نبوت کی اہمیت آ جائے۔ اچھا، آقا علیہ السلام رحمت ہے اور خدا کہہ رہا ہے جب رحمت ملے تو خوشی مناؤ، جب رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ کسی دفتر چلے جائیے، بندہ گل نہ سنے، بندہ سفارش پہ کر دے، بندہ جائے تو وہ بندہ سفارش کر دے کہ یار اللہ کی نعمت ہی مل گئی، میں تو کب جانا سی، یہ بندہ میری سفارش کی تھی، میرا کام ہو گیا۔ کائنات کی سب سے بڑی سفارش یہ ہے میدان حشر میں ننگے بدن ننگے پاؤں بندہ کھڑا ہو، تانبے کی زمین ہو، پسینے میں ٹکیاں کھا ہو، عمل کام نہ آئے، کوئی چیز بنے نہ ہو، آقا آئے آ کر کے یا اللہ اینو بھی جانتے میرا ہی یا اللہ اسے جانے میں میرا ہے، سب سے بڑی سبب ہے۔ آقا سے بڑی نعمت، آقا سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ اور سورۃ الضحیٰ کے اندر ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے حبیب انہیں کہہ دیجئے کہ جب اللہ کی نعمت ملے خون چرچے کرو۔ سنی یہی تو کہہ رہے ہیں، یکم ربیع الاول سے شروع ہوتے ہیں، 330 کے بعد یکم ربیع ثانی سے شروع ہوتے ہیں، پھر 30 تک، اور پورا حال میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ کیا کر رہے ہو؟ ہم کہتے ہیں رب کی رحمت آئی ہے، رب کی نعمت آئی ہے، اور ہم نعرے مار رہے ہیں فضل رب اللہ، اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کی رحمت ملی، اللہ کی نعمت ملی، اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کا کرم ہو گیا،
تسی جے تھوڑی سی توجہ کرو. ایک حدیث سنان لگا, صحیح مسلم میں میرے پاس حوالہ موجود ہے اور صحیح نسائی میں بھی میرے پاس اس کا حوالہ موجود ہے. آقا علیہ السلام مسجد میں آئے, صحابہ کرام کا اجتماع, جب میں وغیرہ صحابہ کرام کا صحابہ بیٹھے, آقا کے لفظ فرمایا ما اجلا ساکم, پنجابی سے ترجمہ کرو مزہ زیادہ آئے گا, ماں بولیے. آقا نے فرمایا تسی کیوں بیٹھے جی سانو تو پوچھ لو تسی کیوں بیٹھے, تے ساڈا بھی وہی جواب ہے جڑا صحابہ نے دیتا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, اللہ کی حمد کر رہے ہیں, اللہ کا شکر کر رہے ہیں, کس چیز پر؟ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. فرمایا یہی کر رہے ہو؟ حضور یہی کر رہے ہو. دوسرا جملہ سن کے کوئی زبان خاموش نہ رہے. فرمایا اور کیا کر رہے ہو؟ حضور ہم خوشی کر رہے ہیں, شکر کر رہے ہیں, اللہ نے سانو پیارے ورگا مصطفیٰ کے دیتا. ایمانداری نال دسو اسی بھی اس لیے بیٹھے, مقصد تو کوئی نہیں ہے. بیٹا آیا, ہاں جی اجاز بھائی کے ہاں بیٹا پہلے وہ پوچھ رہے اجاز سے, مقصد میں بٹھا کے کیوں کر رہے ہو جناب؟ مقصد یہ نہیں ہے خدا راضی ہو جائے وہ ہمارے مصطفیٰ. آج اصل تمہیں کسی نے بٹھایا ہو, ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر کریں, ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور اللہ نے ہمیں اپنا حبیب دے دیا. گل ہو گئی. آقا نے پوچھا, صحابہ نے جواب دیتا. جی تھی توجہ کرنی ہے تو اس گل کی سمجھ آنی ہے. آقا نے پوچھا, صحابہ نے جواب دے دیتا, گل ختم ہوندی ہے. آقا نے ختم نہیں کی. آقا نے فرمایا قسم چک دے, فرمایا قسم چک دے جی ایسے نہیں آئے گے. لفظ حدیث ہے, قسم کھاتے ہو اسی لیے آئے ہو. صحابہ نے کہا حضور اللہ کی قسم ہے اسی لیے آئے. فرمایا آقا کا بھی جملہ سنیے گا اور میں نے سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. آقا نے فرمایا مینوں کوئی تہاڈے اوتے شک نہیں, مینوں کوئی تہاڈے اوتے شک نہیں جڑی میں قسم لے. کنے کیا یا کنے کیا کینوں کیا کینوں کیا ہن ہمیں سبحان اللہ نام کیوں سمجھ نہیں آ رہا علم نو ہونی. یہ مطلب ہے جنہ اوتے نبی نوں بھی شک نہیں. گل سمجھنے کی کوشش کرو. میرے ورگا 2 ٹکے کے بندے نہیں تو بات ہی کوئی نہیں. جنہ اوتے نبی نوں بھی شک نہیں, او مصطفیٰ دے صحابہ نے. صحابہ کی ذات وہ ہے جس پر نبی کو بھی شک نہیں ہے. فرمایا مجھے تو شک نہیں جو میں نے قسم لی ہے, اور وہ پھر کس لیے لی ہے. اب اور کچھ آئے چہرے پہ مسکراہٹ آئے, الکلے کا ٹھنڈا ہو جائے, اور وہ پھر کس لیے قسم لی ہے. فرمایا تمہارا انعام آیا تھا اللہ کی بارگاہ سے, میں کہا بندر تو پہنا ذرا قسم لانا تاکہ پتہ چلے کہ سارے وہ بیٹھے ہیں جنہیں مصطفیٰ کا انعام ملنا ہے. سارے وہ بیٹھے ہیں جنہیں انعام ملنا ہے. حضور انعام کی آیا. ساڈا پتر ہوئے نا جی نے شاباش شاباش دسیا لگا رہا انج نہ کری کہ تیرے تے فخر ہوئے, انج نہ کری کہ تیرے تے فخر ہوئے. شاباش شاباش میں پڑھنا تیرے تے فخر ہو, شاباش شاباش میں آ کرنا تیرے تے فخر ہو. صحابہ انعام کیا آیا ہے. اللہ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں انعام دینا. انعام سے پہلے میں نے چاہا کہ تم سے قسم لے لوں. حضور انعام کیا ہے. فرمایا اتانی جبرائیل. بالکل ٹھیک ہے, پر پوری مسجد تو سبحان اللہ نہیں ہوتی بھائی. اتانی جبرائیل, وہ تو جبرائیل آیا, وہ تیری سبحان اللہ آ جائے. اتانی جبرائیل, فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے. کس لیے آئے؟ کہ جبرائیل نے آقا مجھے کہا ہے یا رسول اللہ, اللہ نے مجھے بھیجا ہے. کس لیے بھیجا ہے؟ میرے حبیب کے پاس جاؤ, جا کر بتاؤ کہ اے حبیب ذرا مسجد میں جائیے گا, آپ کے صحابہ بیٹھے ہیں, کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی گفتگو کر رہے ہیں, گفتگو ایسی کر رہے ہیں جس پر رب عرشوں پر فخر کر رہا ہے. رب عرشوں پر فخر کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر مسجد سے سبحان اللہ میں حضور کا معراج منایا جائے, ایک اور
میرے پاس حدیث ہے نام اصول الغابہ کی معرفت صحابہ کی کتابوں میں ابن حجر نے بھی لکھا. تھوڑی توجہ کر لی مسجد سے بعد لیٹا لگی ہے. سبحان اللہ. میں حدیث قرآن لگا تاکہ سارے دوستوں کو پتہ لگے آ لیٹا لگی ہے آقا کے صحابی حضرت تمیم داری نام توجہ کرنی ہے کہ مجھا سال ہے جنہیں پہلے میرے کو سنی انہوں نے جاسا ہے. حضرت تمیم داری صحابی رسول اللہ ملک شام چلے گئے. ملک شام گئے ایک دکان میں دیکھا ایک دیا جل رہا رات کا ٹائم ہے. انہیں زیتون کا تیل پایا بتی پائی ہے کہ آگ لائی ہے بڑی خوشبو ہوتی پڑی اور دکان میں روشنی ہے. حضرت تمیم داری صحابی رسول کے جا کے کہنے لگے یار اے کی اس نے کہا یہ دیا کندیل ہے. کندیل کا یہ کندیل ہے کہ کس لیے روشنی کے لیے. حضرت تمیم داری کہنے لگے یار یہ تو مینو نہیں دے دیتا یہ تو مینو دے نہیں دیتا کس لیے. کہنے لگے ہم نے عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھنی ہوتی ہے کہ پتے سٹ کے لائی دی حاجی صاحب آگ پتے سٹ کے لائی دی آگ جو عشاء پتے سٹ کے لائی دی آگ ہندا دھواں کے ہوندی ہے وہ ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے ہمارے پاس روشنی کا انتظام کوئی نہیں. ایک بڑی سونی شہر ہے مینو دے دے میں مسجد نبوی میں لگاؤں گا تجھے میں بھی دعا دوں گا میرا مصطفیٰ بھی دعا دے گا. میں بھی دعا دوں گا میرا مصطفیٰ بھی دعا دے گا. مجھے یہ رائٹ دے دو اور چہرے سے مسکراہٹ آ جائے چمڑا سن کے مزہ آ جائے. حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ آپ نے جب یہ کہا مجھے یہ رائٹ دے دو مجھے یہ تقدیر دے دو تاکہ میں بھی تجھے دعا دوں میرے مصطفیٰ بھی تجھے دعا دیں گے. اس دکاندار نے کیا کیا دکان میں بیٹھ کے پردہ ہٹایا پردہ ہٹا کے کہا تمیم ایک لیٹ رہ دینا جا ایک لیٹ رہ دینا جا. ساڑھے 12 نہیں بجتے کیونکہ 12:30 نہیں 12:30 ربیع الاول آقا علیہ السلام کے صحابی تمیم داری اس صحابی نے کہا اس بندے نے کہا پردہ ہٹا تو نے کہا تمیم ایک دیوا نہیں میری تو دکان دیوے آنی ہے. حضرت تمیم داری نے لے دیے کندیلے وہ سننے والی گل ہے. حضرت تمیم داری نے لیے دیے مسجد نبوی آ مسجد نبوی آ کے آقا کی بارگاہ میں کہنے لگے سنیا اجازت دے دے جی. آقا نے فرمایا قاضی کہنے لگے سنیا میں مسجد وچ ایک نواں کام کرنا مسجد وچ ایک نواں کام کرنا 7 غلام کے ابو البرداد دو بندے ہو ایک حضرت تمیم دوسرے حضرت ابو البرداد دو بندے ہو گئے. غلام لگا 7 انہیں فیتے کر کے مسجد کی چھت 7 دیے باندھے انہاں پیچھے تیل پایا بچ پانی پایا تھوڑا جہا مکان بچے زیتون ہے مکہ واج کے چھت میں سڑ جائے کھجور کے پتے کی چھت ہے وہ دیے لٹکائے تیل ڈالا فیتے لگائے نماز مغرب کا ٹائم آیا اٹھ کے نہ اگ نہیں باہر سارے دیویاں کو اگلا جنہیں جنہیں روشنی کی تھی وہ سمجھے گا سبحان اللہ بھی فرمائے گا جنہیں روشنی کی تھی وہ بھی سبحان اللہ فرمائے گا اور جنہیں مسجد میں سے روشنی کا چندہ پایا وہ بھی سبحان اللہ فرمائے گا. ساری مسجد جگمگ ہو رہی ہے. تاریخ میں پہلی بات ایک اور حضرت عمر کا ایک اور حضرت تمیم کا. حضرت تمیم نے دیے جلا دیے آقا اندر گئے اور اس کیفیت کا مزہ لینا کہ سبحان اللہ کیا نہیں مدینے جائے. آقا نے سلام ہے اندر مسجد سے جگمگ دیکھا ایک اور فرمایا من فعل ھذا وہ ایک کون کر گیا ہے تو یہ کون کر گیا ہے. حضرت تمیم داری کے والے لوگوں نے کہا حضور تمیم کر گئے اور ابو البراد کر گئے. آقا نے فرمایا ابو البراد ادھر آ جاؤ. ابو البراد آ گئے. آقا نے فرمایا آج تو بعد تیرا نام ابو البراد نہیں. 11 بجے جب پہنچ بھی نہیں سنتے تیرا نام آج تو بعد ابو البراد نہیں. حضور پھر فرمایا آج کے بعد تیرا نام سراج ہے یعنی تیرا نام چراغ ہے. آقا نے نام چراغ رکھتے چراغ باندھیا نام
جنہیں چراغ بالیا نہ ہی چراغ دے، جنہیں چراغ بالیا نہ ہی حضرت تمیم داری آ گئے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے ان میں پھر عرض کرا گا چہرے پہ کچھ تاریخ 12 ہی بنو پر چہرے پہ 12 نہیں، چہرے پہ مسکراہٹ۔ حضرت تمیم داری آ گئے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے سونے پیسے لینا ہے یہ ہوتے بہن بس یہ لیتے تنگے نہیں یہ کہ تمہیں پیسے تو میرے لگے لایا تو میں آخر بھر تمہیں نہ بلائے حضور لایا تمہیں کی طرح جاؤ حضور آ گیا جس نے مسجد میں لا کے لگائی جو لایا جس نے چلا دیا جس نے پیسے جس نے ملاد سجایا سب کے لیے جملہ آقا نے فرمایا تمہیں آ جاؤ حضور آ گیا فرمایا تمہیں نوکر اسلام جنہیں مولوی صاحب کہتے جو مسجد میں لائے گئے لگا کے پیسے لایا غریب کی بیٹی کی شادی رضی توڑا وہ پتہ نہیں غریب کی بیوی کے لیے جو اس سارا سال لوٹی رہی ہے کہ 12 ربیع الاول میرا بیاہ کرا رہے ہو اس مولوی صاحب سے یہ جملہ تو بیاہ رکھیے گا کیا فرمائے گا آقا نے فرمایا تمہیں بھی نہ آ جا حضور آ گیا جو مولوی صاحب کہتے ہیں میرا آپ نے پیسے لگائے پیسے لایا غریب کی بیٹی کی شادی کی جائے غریب کو کھانا دیا جائے آقا آئے فرمایا کبھی نوبت الاسلام اب کوئی زبان خاموش نہ رہے میرے آقا کا جملہ سن کے آپ کی سبحان اللہ بولنے جائے آقا نے فرمایا کبھی نوبت الاسلام تو نے انگریزی لائٹیں نہیں لگائی تو نے تو اسلام کا شان دیا ہے تو نے تو اسلام کا شان دیا اسلام روشن ہے حدیث ہے حدیث ہے اس کا مطلب ہے لائٹیں لگانے تو اسلام روشن ہے انہیں تھوڑا جا متوجہ ہونا ہو بلکہ یہ کر لو جنہیں میرے آقا دی دعا لینی کرنی ذرا سبحان اللہ آقا نے اسلام سے فرمایا ایک دیر بھائی گا کہ تمیم تو نے اسلام روشن کر دیا سمجھ آتی بھائی سمجھ آتی بھائی اسلام روشن کر دیا حضور اور فرمایا تمیم نبر اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ میں ترجمہ پھر کرنا جب تجھے پورا دور چاہ جانا دعا دے اندیز نبر اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ خود ذرا اس دور چاہ جڑا دعا دے اندیز نبر اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ یہ کنی بات آئے بندے دیرا نبر اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ تمیم جا تو نے لائٹیں لگائی تمیم جا تو نے لائٹیں لگائی جا اللہ تیری دنیا کی روشن کرے اللہ سبحان اللہ اللہ تیری دنیا کی روشن کرے تمیم جا جو مولا خاص اللہ کو سبحان اللہ روشن کرے تمیم جا اللہ تیری دنیا کی روشن کرے اللہ تیری دنیا میں روشن کرے خرج بڑا حضری حسن کرنا نہیں ہوتا تمیم جا اللہ تیری دنیا روشن کرے یا اللہ ہو گئی اور میں تمیم جا اللہ تیری قبر روشن کرے اللہ تیری دنیا بھی روشن کرے اللہ تیری قبر بھی روشن کرے اپنے جو ادھے جمعوتے بندے ہوتے جڑے پنڈوں اٹھ کے آئے ہیں یہ چیز یہ کہیں اس طرح میری جمن بچی لینا تھا گل سمجھانے کا بڑی سوکھی سیانے مثال نہیں دیتے کہ جھولے والے پنڈ پراری پہچانے جانے مثال ہے جھولے والے پنڈ پراری کے باہر جڑے پنڈ کے پراری پی ہوئے نا یہ سمجھ چاہیے کہ اسی نظر پہ جائیے کہ اتنے چھوڑے جاتے پنڈ کے میرے اج اسی کھانے یہ والے چھوڑے جڑے پنڈ کے باہر کھڑا لگیاں ہوں سمجھ جائے گا کہ اتنے بھی کھڑا نہ دے پنڈ کی جڑی اچھی اج کھانی ہے باہروں چیزاں نظر آ جاتی ہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اگے کی باہروں چیزاں نظر آ جاتی ہیں پتہ لگ جاتا ہے اگے کی ہے باہروں پتہ لگ جاتا ہے کہ اگے کی آقا نے فرمایا اللہ تیری دنیا بھی روشن کرے
اللہ تیری دنیا بھی روشن کرے، اللہ تیری ایک ہی فرمایا، اللہ تیری دنیا بھی روشن کرے، اللہ تیری دعا دے دو ہی سے آج رات توجہ کر رہی مزہ آ گیا دعا دے ایک دنیا روشن ہے، ایک دنیا روشن ہے، ایک دنیا روشن ہے. آپ ہی اکھا بند کر کے فیصلہ کر لو دنیا کہنا کی روشن ہے. آپ فیصلہ کر لو دنیا کہنا کی روشن ہے. رضی اللہ آیا ساجدہ مسئلہ چلاتا، رضی اللہ آیا ساجد کرنا چلاتا، ساجیاں دریاں چلاتا، ہمارے بازاروں میں جلسوں میں جلوسوں میں لائٹیں یہی تو سمجھا ہے کہ ساری دنیا بھی روشن ہے کہ ساری قبر بھی روشن ہے. چلا سن کے سبحان اللہ مولوی صاحب پیاری مسجد بھی تیری ہے یا پیاری قبر بھی تیری ہے. ساری دنیا بھی روشن ہے، ساری قبر بھی روشن ہے. بچہ حدیث آ گئی، آقا کی دعا آ گئی، تیری دنیا بھی روشن، تیری قبر بھی روشن. ہماری دنیا روشن مسجد میں لائے تھے، ہمارے گھر میں لائے تھے، ہمارے مدرسے میں لائے تھے، ہمارے اسکول میں لائے تھے، ہمارے کالج میں لائے تھے، ہمارے کچہری لائے تھے، ہمارے دفتروں میں لائے تھے، چوکی تھانے لائے تھے، وہ کعبے میں لائی جانے تھے. ایک بھی جواب ہے آقا آگے ہیں بتا رہے ہیں کہ سمجھ سنے کی دعا لگ گئی ہے. سونے دی ساڈے پنڈ چھوٹے والے پنڈ سی پرالیوں پہچانے جاتے ہیں. ایک مسجد روشن ہے، قبر روشن، گھر روشن ہے، قبر روشن. اتنے نیرا اتنے جہاں اتنے نیرا اتنے روشن ہے. میں تقریباً 17 میں اپنا مثال دیتی ہے دیر لگے دوبارہ ہمیں تازی تازی دیکھ گئے ہیں تو میں اگے جانا اس حدیث کینٹ پڑھوں گا. بھائی دیکھا پکانڈے میں شہر ہے باہر کیلے بھی ملے انہیں کا منڈا ہے. میں نے نام ڈیٹا بھی لائی ہونے کا ساڈا منڈا ہے. میں نے نال چڑیاں بھی لائی ہونے کا ساڈا منڈا ہے. میں نے کیک بھی کٹا لگا ہونے کا منڈا ہے. میں نے پرونے بھی لوا سکتے میں نے دسیا میں گوانڈیاں کا بندہ نکلا نہیں گرم. میں نے دیکھا نہیں پکانڈیا میں کھا لیا. میں نے گوانڈیاں کا منڈا وہ میرا ہو دیکھی جائے. میں کہا یار کسی کیلے نہیں لائے کھا کہنے لگا کھا دے لانے سے. میں کہا یار گوانڈیاں کا منڈا لیٹا بھی نہیں لائی پہلے کھا دیا لانی میں گوانڈیاں کا منڈا میں کہا کیک بھی نہیں کٹن ڈے یار تجھے کہنے لگا کھا دے. میں کہا گوانڈیاں کا منڈا میں پرانے بھی نہیں سکتے کہنے لگا کی لگا گوانڈیاں کا منڈا. انہیں کہا یار دماغ نے ڈاکٹر کو چکرا منڈا گوانڈیاں بھی ہوا کیک میں کٹا منڈا گوانڈیاں ہوا دیکھا میں بتاؤں منڈا گوانڈیاں ہوا کیلے میں بیٹھا. میں کہتا کہ مطلب ہے اور جملہ سن کے سمجھنا. میں کہا مطلب کی ہے بندہ چلا سی گل چلی جائے گا. میں کہا مطلب کیا کہنے لگا سنیا دیکھا وہی پکاندا ہے جنہاں دا ہویا
اسی بھی سانو ٹینشن ہے کہ لوڑ کوئی نہیں ساڈا بھی آیا ہوں تھی چہرے سے تھے مسکراہٹ آ گئی ہے ذرا ہو رہا ہے ساڈا انجرا آیا کہ ایک لمحے بھی واپس گیا گیا ایک لمحے گیا کہ واپس کے جسم سے روح نکلی فرشتے نے کہا مالک رکھنی کتنے میں پچھلی حدیث سے تمہیں پڑھنا ہے حضرت تمیم علی مالک روح کڈی یا کالی رکھنی کتنے فرمایا پوچھے رکھ دے جیڑی جگہ جسم نالوں افضل سونے دے جسم نالوں جیڑی افضل اتنے رکھ لیا رشتہ ادھر یا اللہ جگہ ہی نہیں لبنی جیڑی سونے دے جسم نالوں افضل ہوئے عرش میں کوئی جگہ ہے جنت میں کوئی جگہ ہے حضور کے جسم سے افضل کرسی میں کوئی جگہ حضور کے جسم سے افضل ہے نہیں فرشتے ڈھونڈتے ڈھونڈ کل جہاں چھوڑا یا اللہ جگہ نہیں مل رہی جہاں حضور کی نور رکھی جائے جہاں آیا نہیں لگا نہیں یا اللہ نہیں فرمایا پھر جتوں لے کے آیا وہ پھر آیا جتوں لے کے آیا وہ پھر آیا اور ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں وَإِذَا سَمِعُوا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ فرمایا حبیب جب آپ کے امتی قرآن سن کے روتے ہیں تو آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ تسی سبحان اللہ کہتے جدو تینوں سمجھ آئی اے حبیب جب آپ کے امتی قرآن سن کے روتے ہیں قبلہ کاری افتخار نقشبندی صاحب قرآن کی تلاوت کریں جیسے قرآن اتر رہا ہے آپ سنیں آنکھ میں آنسو آ گئے میرے مالک اللہ نے قرآن میں فرمایا جب آپ کے امتی قرآن سن کے روتے ہیں اے حبیب آپ انہیں دیکھتے ہیں یا اللہ اے حبیب کی وہ دیکھتے ہیں جدو بندے مدینے اور فرمایا آیت پڑھ اس مدینے کا ذکر ہے نہیں مکے اور مکے کا ذکر ہے نہیں یا اللہ سونا کیوں دیکھ رہا فرمایا آیت یہی ہے کہ امتی جدوں بھی سنے جدوں بھی روئے مصطفیٰ دیکھتا ہے میرے کہتے ہیں کیوں دیکھ رہا جواب آیا جدوں کوئی سنتا جدوں کوئی ہوتا میں کہتے ہیں کوئی آج ہوئے فرمایا آج بھی مصطفیٰ دیکھ رہا میں کہتے ہیں کل ہوئے فرمایا کل بھی مصطفیٰ دیکھ رہا میں کہتے ہیں ہوئے فرمایا مصطفیٰ نے دیکھا عمر ہوئے فرمایا مصطفیٰ نے دیکھا عثمان ہوئے مصطفیٰ نے دیکھا مولا علی ہوئے مصطفیٰ نے دیکھا مولا حسن حسین ہوئے مصطفیٰ نے دیکھا اور تاکہ امام مہدی ہوئے مصطفیٰ دیکھیں گے یا اللہ کی دو تک دیکھیں گے فرمایا قیامت جو ہوگا میرے مصطفیٰ کی نظر میں رہے مصطفیٰ کی نظر میں میرے مصطفیٰ کی نظر میں جب آپ کو سوال نظر ذرا چھیتی بندہ مر جائے مٹی سے مل جائے وہ دیکھتا توجہ کرو نا ذرا مر جائے تو مٹی سے ڈال جائے وہ دیکھتا اس کا مطلب ایک نبی زندہ کبھی تو دیکھ رہا کبھی تو دیکھ رہے ہیں آقا زندہ ہے میلاد کی منا رہے ہو سجا زندہ سجا زندہ نہ پڑے میرا میں مصطفیٰ میں ہر نعرہ مارنے والا ہر نام پڑھنے والا جو صحیح کلام پڑھ رہا ہر بیان کرنے والا جو صحیح کر رہا ہے قرآن کرنے والا جو صحیح کر رہا ہے نہ پڑے میرا میں آنے والا سننے والا سنانے والا فرمایا چہرہ چہرہ آیا لے آیا پڑھیا پڑھایا اور ایک کے میرا مصطفیٰ گھر بھی دیکھا مصطفیٰ بھی دیکھا حضرت تمیم داری کی حدیث پر آ رہا ہوں چونکہ ہمارے آقا جتنا اور آقا علیہ السلام نے دعا کی حضرت تمیم داری کو تمیم جا تیری دنیا میں روشن تیری قبر بھی تیری دنیا میں روشن تیری قبر بھی تیری دنیا میں روشن تیری قبر بھی ساڑھی دو ساڑھی دو برا نہیں محسوس کرنا تھوڑا جا وزنی جملہ میں دے رہا چھڑے رہے کہ علاقے سے بہت بڑا ختم نبوت کا مقرر آیا میرا طریقے مخالف میں تعلق رکھتا میں نہ نہیں لینا اس بندے نے تقریر کی تھی ساڈا پنڈ سی گنگا پور ایک بندے نے پرچی بھیجی
پرچی دے وچ اس بندے نے لکھیا کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے. اس بندے نے کوئی جواب دیتا، انہیں کہا کہ جڑے ساڈے نے وہ تو نہیں سنتے، جڑے بریلویاں نے وہ سنتے ہیں. بعد میری باری سی، میں کہا جی بابا جی ٹھیک ہے کہ گئے تھے، بابا جی ٹھیک فرما کے گئے نے، یہاں کا واقعی کوئی نہیں سنتا، سارے سارے سنتے رہے، حتیٰ کہ نبی پاک کو لے کے قیامت تک سارے ہی سنتے رہے. بابا بیٹھا سے تھوڑا تھوڑا نگاہ کرنے لگ پیا، میری شروع ہو گئی ہوں کو گل کرے. میں کہا کہ سارے سنتے ہیں یہاں کے نہیں سنتے، سارے سنتے ہیں یہاں کے نہیں سنتے. میں کہا وجہ بھی سن لو، کیونکہ یہاں کے مر کے مٹی چ ملے، یہاں کے مر کے مٹی چ ملے، ساڈا نبی کل بھی زندہ سی، ساڈا اج بھی زندہ، ساڈا اج بھی زندہ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سنتے ہیں. حضرت کبیرداری کو فرمایا تمیم تیری دنیا میں روشن، تیری قبر نہیں، تیری قبر نہیں، تیری قبر نہیں روشن. میں حدیث پڑھا لگا، میرے کو حدیث کی دل کری میرے کو لے گئے. ترجمہ یہ تھوڑا جا فرق پانا وہ یہ دے کر کے سمجھ آتا ہے، سادہ کرنا. آقا نے فرمایا تمیم آج اسی خوش بڑے ہوئے ہیں. کیتا کی سو ڈیٹا میں کیتا کی سو ڈیٹا. آقا نے کی فرمایا ان کے جڑے بندے تو سبحان اللہ کے کرا گئی ہے اور مکمل چپ چھاپ وہ واسطے دوں. آقا نے سلام نے فرمایا تمیم اسی خوش بڑے ہیں. میرے وال ویکھو ذرا سمجھ آ. تمیم اسی خوش بڑے ہیں کہ اج ساڈے کول کوئی رشتہ ہوندا نا، اج ساڈے کول لو کان اپنی ابن کو نسب کا کہا کہ آدم مقام. تمیم اج ساڈے کول کوئی رشتہ ہوندا نا، اج تیکو اسی ان نہیں جی جانتے ہیں، اج اسی تیرا ایتھے بیاہ کر دینا سی، اج اسی ایتھے میرا بیاہ کر دینا. جڑا جڑا چاہندا ہے میرا ہو جائے. جنہوں نے ہو چکی انہوں نے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، فیلنگ ہے بھی ہے. کاش آج ہمارے پاس کوئی رشتہ ہوتا ہم تیرا نکاح کر دیتے. آقا علیہ السلام نے جب یہ بات کہی حضور کے سکے کزن حضرت نوفل بن حارث بن عبد المطلب وہاں پر موجود تھے. کہنے لگے سوڑیاں میرے کو ایک بیٹی ہے ام المغیرہ جڑی کہ حقیقت بھتیجی ہے، جو بھتیجیاں بھی دھیاں ہی نہیں ہیں، جو تسی کہندے ہو کہ میں اپنی دھی لے آنا تاکہ یہاں حضرت تمیم کا نکاح ہو جائے، حضرت تمیم کا نکاح ہو جائے. جملہ سن کے گلے کا ٹھنڈا ہو جائے. آقا نے فرمایا لے آؤ، لے آئی. یا رسول اللہ ایڈی کالی کالی ہو گئی، ایڈی کالی چھیتی ہو گئی. فرمایا نہیں لے آؤ. حضرت ام المغیرہ مسجد میں آئی، مسجد میں لایا گیا. آقا نے اسی لائق میں اسی روشنی میں وہاں بیٹھ کر نکاح پر ہاتھ کر تیرا اعلان کیا. مسجد میں لائٹیں لگانا، مسجد سجانا، لانا، جوڑ لگانا، لائٹیں لٹکانا، پیسے دینا، خرچہ کرنا، اتنا عظیم کام ہے. خدا بھی راضی ہے، محمد مصطفیٰ بھی راضی ہے. گل کئی صحیح گل یہ سیاٹا کیوں لائی جانے. اگلی میں چھتی چھتی سمجھانی ہے. ایک حدیث پڑھن لگا، اس پورے ربیع الاول پہلی بار کئی دفعہ سنایا، لیکن اس ربیع الاول میں پہلی بار. آقا علیہ السلام بخاری کی حدیث. آقا علیہ السلام گئے کسی قبیلے میں لڑائی ہوئی. میں اس کو مختصر کروں گا حدیث کو تاکہ مسئلہ جلدی سمجھ آ جائے. آقا علیہ السلام گئے کسی قبیلے میں صلح کروانے کے لیے. لڑائی ہو گئی، صلح کروانے کے لیے گئے تو پیچھے سے نماز کا ٹائم آ گیا. پیچھے سے نماز کا ٹائم آ گیا. جب نماز کا ٹائم آیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے جناب ابوبکر صدیق کے پاس گئے. جا کے کہنے لگے کہ تسی قوم میں اذان دیا. جڑے علماء بیٹھے نے، جڑے علم بیٹھے انہوں نے سمجھ آئی میں گل کی. حضرت ابوبکر صدیق سے جا کر کہا جب تسی قوم میں اذان دیا. اجے بھی نہیں سمجھ آئی میں سمجھا. حضرت ابوبکر صدیق سے صحابہ کے مجمع میں جا کر کہا جب تسی قوم میں اذان دیا. حضرت ابوبکر کو ہی پوچھا، انہاں دسیا کہ سونے تو بعد ابوبکر بات نہیں ہونا.
حضور کے بعد ابو بکر ہے. اگر آپ کہیں تو میں اذان کو انہوں نے کہا دے دو اذان ہو گئی. تھوڑی دیر گزری حضور نہ آئے. حضرت بلال حبشی بتا رہے کہنے لگے اگر آپ کہیں انا مقیم میں اقامت کروں. یہ کتنے کلانا مسلے کتنے کلانا تسی کہو کہ میں اقامت کروں تاکہ تکبیر پڑھا تاکہ جماعت ہو جائے. یہ جملہ بھی بڑا بھاری جملہ ہے تو علماء نے سمجھ آؤں گا اور اہل مجلس کی کوشش کرو سمجھیں کہ حضرت بلال حبشی نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ تسی کہو کہ میں اقامت کروں تاکہ تسی مسلے سے کھڑو کے جماعت پڑھا دیو. توجہ کرنی ہے دل کرے سبحان اللہ کیوں نہ کرے چپ کر کے کہہ دیو لیکن میرا عقیدہ سن لو. اصل دنیا کا عقیدہ مذہب کی ہے. گویا کہ حضرت بلال حبشی نے صحابہ کے اجتماع میں اعلان کیا کہ میں اقامت کی اجازت ابو بکر سے اس لیے لینے آیا ہوں کہ ساڈا دنیا کا امام بھی مصطفیٰ کے بعد ابو بکر ساڈا دین کا امام بھی مصطفیٰ کے بعد ابو بکر حضور کے بعد امام ابو بکر ہے. دین کا بھی دنیا کا حضرت ابوبکر صدیق نے کہا دے دو اذان دے دو اقامت ہو گئی. اللہ اکبر اذان نماز شروع نماز پڑھ رہے ہیں. نماز عصر ہے. 2 رکعت نماز ہو گئی. 1 رکعت نماز ہو گئی. جتنی بھی ہو گئی نماز ہو رہی ہے. لفظ حدیث کے الناس بالصلاۃ لوگ اذان نماز کے اندر تھے. جماعت ہو رہی ہے کہ بالکل پڑے سن بٹے بنا لے بالکل آقا علیہ السلام کہ صحابی حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں. صحابہ کرام پیچھے نماز چل رہی ہے. نماز ہو رہی ہے. 2 رکعت ہو گئی. اتنے میں کیا ہوا سچار رسول اللہ نماز ہو رہی ہے پیچھے سے حضور آ گیا. پیچھے سے حضور آ گیا. جتنا مرضی مٹھائی ماں ہوئے نماز ہو رہی ہوئے تو پیچھے کرونا نماز ہو رہی ہوگی لیکن یہ تیز نہیں ہوا. بخاری نے یہ تیز نہیں ہوا. آقا علیہ السلام آئے اور پہلے حساب سے پیچھے پڑھ کے 2 بندے کیتے ہیں کہ نم کے نم کے آگے جو اگے آئے تو پہلی وہ آخری حساب سے انہوں نے کی تصویر کہیں کہتے تصویر الٹی ہاتھ کی تالی انہوں نے کی تصویر انہوں نے اعلان کیا اگلی سفاریوں راہ دے دیو مصطفیٰ 2 سفا ہو گئی. 2 نے کی تصویر اگلی اعلان کیا اور راہ دے دیو حضور آ گیا. حضور آ گیا. حضور آ گیا. حضور آ گیا. ساری صفحے چیرتے 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 حضور آ گیا. حضور آ گیا. حضور آ گیا. آقا پہلی صفحے آ گیا. اگے ابوبکر صدیق وکان لا یلتفت الی احد بالصلاۃ. ابوبکر نماز انج پڑھ کہ توجہ کسی اور والے چلتی نہیں. ایسے نماز پڑھتے ہیں توجہ خدا کی طرف ہے. لیکن جب دیکھا فلما کان اکثر الناس تصفیقا جب گالی اتنی بجی کہ مسجد گونج اٹھی تو حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھا حضور آ گئے. ہو نہ ہو حضور آ گئے. حضور آ گئے. حضور آ گئے. حضور آ گئے. میں نے کہا صحابہ کرام کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر نماز میں بیچے لاؤں کری جاندے دے. حضور آ گئے. حضور آ گئے. حضور آ گئے. جواب آیا ہاں. میں کہا آج کا مولوی اسی سڑک پہ لاؤں کریے. حضور آ گئے. حضور آ گئے. ایسا نہیں کرنا اسی نماز میں بیچ کری جاندے دے. جواب آیا مارے ماری جاندے
ہوں لوگ ایک لائن سمجھ جائیے لگے جانے ہیں جب پہلی سب والے بندے اہل علم سمجھو ذرا گل جب آخری سب کے بندے کھڑ کے انج کیتے انہوں کا دھیان آنکھوں کا گیا اگلی سب والے کا بھی گیا اگلے کیتے انہوں کا بھی گیا اگلے کیتے انہوں کا بھی آنکھوں کا دھیان گیا اگلے کیتے ابو بکر صدیق کا بھی گیا جہاں مولوی کہتے ہیں نبی کا خیال نماز آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے انہوں کیا صحابہ کو پوچھ کے دیکھ لی یہ ٹوٹتی بھی کہ نہیں ٹوٹتی جی سبحان اللہ رہا نہیں کہہ رہے گل بڑی خاص ہے نماز آقا کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے صحابہ کا جواب آیا نماز ہوتی ہی تا دے جی نماز آقا کا خیال آئے مجھے نہیں خیال ہونا چاہیے سلو کمارا ایک مصلی بات دوسری طرف نکل جائے گا حضرت ابوبکر صدیق آقا پیچھے آ گئے حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ تصویر ہوئی ہے آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کیا پیچھے چہرہ پھیرا سینہ پھیر یہ اتنا میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے ابوبکر صدیق نماز کے اندر پیچھے چہرہ پھیر کر آقا کی طرف دیکھا آقا علیہ السلام نے فرمایا قم اس مکان کا یا ابا بکر ابو بکر اوتھے ہی رہو پیچھے نہ ابو بکر اوتھے ہی رہو پیچھے نہ پتہ نہیں سمجھ آئے کہ میں کوشش کر رہا نبی کا کوشش کرنے لگا نبی کا سمجھ آئے کہ نہ اللہ کے تر جانتا ہے پر میں ابو بکر اوتھے ہی رہا سونے جی میں اوتھے ہی رہنا سی تو تسی ایتھے کیوں آئے جی میں اوتھے رہنا تو تسی ایتھے کیوں آئے جواب آگے سے آقا نے دیا ہوگا ابو بکر دنیا کو بتانے آیا ہوں کہ ابو بکر جنہیں پیچھے مصطفیٰ کی نماز پڑھ لیتا ابو بکر وہ ہیں جن کے پیچھے حضور کی نماز پڑھ لیتے ہیں ابو بکر ٹھہرے رہو نماز پڑھاؤ حضرت ابو بکر نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ کا شکر کہاں آقا کا پتر کہاں اللہ کا حبیب دعا کر کے شکر کر کے آ گئے پیچھے حضرت ابو بکر پیچھے آ گئے آقا علیہ السلام آگے آ گئے اور اسی طرح توجہ کر لیے کہ مزہ ہونے لگا نماز ہوتے ہی ہے ادھی دا امام ہو ادھی دا ہو نماز ہو رہی ادھی دا ہو ادھی دا ہو آقا آگے ابو بکر پیچھے ادھی حضور نے پڑھائی ادھی ابو بکر نے پڑھائی صحابہ نے پڑھ کے سلام پھیر لیا کسی نے بھی نہیں کیا سونیا ایک ہی کسی نے بھی کہا سب نے نماز پڑھی سلام پھیر گیا اب آقا کی سنیے گا سبحان اللہ آقا نے فرمایا یا ابو بکر ما منعنی ہے ابو بکر تجھے کس نے روکا جب میں نے کہا تھا ٹھہرا ہے میں نے کہا تھا ٹھہرا ہے کہنے لگے سنیا میری کی ضرورت تھاڑے اگے ہی کھلو جاؤ میری ضرورت آپ کے سامنے کھڑا ہو جاؤ حضور نہیں آقا نے سلام کا جواب سنیے جی آقا نے تصویر کی تھی تاڑی مارا آقا نے فرمایا خبردار اگر آج کے بعد کسی نے یہ کیا نماز میں کوئی مرضی نہ کرے صحابہ اندر مچلے تو سونے لگے تسی آ جاؤ ایسی اتنی نہ کریے کچھ سے کرنے ہو کہ تسی آ جاؤ یہ نہ کریے آقا نے فرمایا خبردار اگر کسی نے ایسا کیا حضور پھر بھی کرنا فرمایا یہ عورتیں کریں گی اگر آج کے بعد ایسی ضرورت پیش آئے آج نہیں کرنا ویسے بولنا ہے تسی بھی بولو سبحان اور آقا نے بھی کہا آج کے بعد اگر یہ موقع آئے مجھے سبحان اللہ کہنا ہے خالی طرف سے سبحان اللہ کہنا یہ مطلب ہے تو سونا ہے تو سبحان اللہ کہنی ہے سبحان اللہ اس لیے میرے بھائی آقا کا ملاد منانا جو ہے آقا کی آمد پہ میں نے قرآن پڑھا میں نے بخاری کی حدیث میں پڑھی ہے کہ جب آقا آئے تو پھر خوشی منائی جاتی جب آقا آئے تو پھر خوشی منائی جاتی ہے ہمیں مسئلہ کلیئر کر کے مسئلہ سمجھا کے آقا آپ سے اجازت لینا چاہ رہا ہوں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں اور اس کے بعد میری گفتگو سمجھ جائے گا اور توجہ اس پہ پوری چاہوں گا اس پہ توجہ بالکل بڑی بھرپور چاہوں گا دارا شکوف گزرا ہے بادشاہ اور اس کا بھائی اورنگزیب عالمگیر گزرا توجہ بڑی چاہیے ہوگی میں نے بڑی جلدی بات سمیٹ دی ہے اورنگزیب عالمگیر دارے کی آپس میں لڑائی ہو گئی
باپ کے بعد اورنگزیب کے تخت میرا دلی کا، اورنگزیب کے تخت میرا دلی کا، دارا کے تخت میرا، یہ دونوں بھرا سن، لڑائی ہو گئی. کسی نے دارے کو مشورہ دیتا، فوجاں اپنے سامنے کھڑی تھی، اس کی ادھر اور اس کی ادھر سامنے. کسی نے دارے کو مشورہ دیا، دارے کا جنگل میں ایک بابا رہتا ہے کہ ہاتھ چوک کے جلد بار سے دعا کر دے، اللہ اونچی کر دے. دارے نے پائے ذرا وی آئی پی کے کپڑے فل پروٹوکول کے نال بابے نے کول پڑ گیا. بابے نے مسلح بسایا تھلے، سر سے پاٹی ٹوپی کے پاٹے کپڑے کے سامنے قرآن کھولیا، ہاتھ میں تصویر تے بابا بیٹھا اللہ کرن دیا. دارا کہنے لگا بابا جی السلام علیکم. بابا جی نے کہا پتر وعلیکم السلام. بابا میں سنیا جی تھی دعا کرو قبول ہو جاتی. کہنے لگے پتر وہ کہتے ہیں دعا کرو تخت مینوں مل جائے، میرا بھرا میرے نال لڑتا میں تخت نہیں دینا تو تخت مینوں لے دے، دعا کرو تسی. بابا جی نے سارا دارا دیکھا، دیکھنے تو بعد بابا جی نے سجدے تو اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگے پتر دلی کا تخت لینا. کہنے لگا ہاں جی. کہنے لگے پتر پھر آ جا لینا. سمجھ نہیں پائے. آجا لینا. انہیں دیکھا کہ کپڑے بڑے سونے پائے رہے ہیں، مسلے سے مٹی پئی ہے. کہنے لگا بابا تو دعا ہی کر دے، بابا تو دعا ہی کر دے. بابا جی مسلے سے بیٹھ کے کہنے لگے جا پتر پھر دیکھا دے. چلا گیا. اور یہ عالمگیر کو بھی کسی نے اسی بابے کا بتایا کہ وہ جڑا بابا بیٹھا نا جنگل جڑی دعا کرتا وہی ہو جاتا. اورنگزیب عالمگیر اللہ کا ولی اور اتنا بڑا گڑی کہ راوی کے کنارے کھڑا ہے کہ ایک بندہ پاس کھڑا اورنگزیب عالمگیر سے پوچھتا ہے کہ اورنگزیب عالمگیر بابا جی ایک کتب کیوں کہتے ہیں ایڈا بڑا کتب کہ بابا کتب کیوں کہتے ہیں. اورنگزیب راوی کے کنارے کھڑا کہنے کا پتر کتب ہوں آپ کتب راوی کے کنارے لوگ کہنے لگا پتر کتب انہوں کہتے ہیں جب راوی کے کنارے سے لوگ اینج کرے نا تو راوی پٹھا توڑ پہ اشارہ کیتا راوی پٹھا توڑ پہ راوی پٹھا توڑ پہ اگر اچھے جب مسکراہٹ آ جائے گی گل سن زمین کے پیر پان کے اورنگزیب کہنے لگا تم تے سیدھا میں تین کو سمجھایا کہ تم پٹھا نہیں توڑنا تو نے سیدھا ایڈا بڑا کتب یہ کیا اس بابے کے پاس یہ کتب خریدتے ہی کہا پہلے کہ السلام علیکم ایڈا طریقہ کی بابا جی السلام علیکم درس کرنی کہ میرا بھرا میں اپنا لڑتا ہے میں کہنا دلی کا تخت بالکل لگ جائے ذرا قرآن حدیث کی خدمت ہو جائے گی. اللہ کے رسول کے اللہ دین کی خدمت مہربانی فرماؤ تخت بالکل ہے. بابا جی نے سارا اورنگزیب دیکھا دیکھنے کے بعد بابا جی نے سجے تو اٹھے اٹھ کے سائڈ پہ ہو کے کہنے لگے دلی کا تخت رہنا. کہنے لگا ہاں جی. کہنے لگے آجا آجا کہہ جا. اورنگزیب عالمگیر ہاتھ جوڑ کے پتہ کی کہنا بابا بہن کے قابل نہیں جی تسی کہندے جے اورنگزیب کس تے رہ گیا. ہن گل سن کے جدی سبحان اللہ رہا کی کہہ رہے گل سنو ذرا توجہ فرماؤ. اورنگزیب بیٹھا ہے. جب اورنگزیب بیٹھ گیا بابا جی کہنے لگے پتر بول. کہنے لگا بابا جی دلی کا تخت ہے دعا کریں مجھے مل جائے تاکہ قرآن اور حدیث کی خدمت ہو جائے تاکہ دین کی خدمت ہو جائے. میں چاہتا ہوں لڑائی نہ ہو کیسے مل جائے. بابا مسکرا کو کہنے لگا پتر وہ تو ہو گیا کچھ آگے نہیں وہ تو ہو گیا کچھ آگے نہیں. کہنے لگے بابا جی یہ کی مطلب. کہنے لگا پتر سزا نہیں دلی کا تخت ہے. بالکل بالکل نتیجے پہ لیا. تخت لے کے کہنے لگے بابا جی کئی بندے ہوتے ہیں تخت مل جاتا میں پہلیاں لانا حکومت لے کے لانا سب کچھ ہوتا ہے. اورنگزیب نے کیا تیز سی ذہین سی نیک سی کہنے لگا بابا تخت سے مل گیا تاج بھی دے دو. لوگ عزت بھی کریں محلے اسلام بھی لے لینا میرے کو لوگ عزت بھی کریں لوگ میرے تخت سے مل گیا عزت سے مل گیا. وہ بابا جی سے مسکرا کے کہنے لگا پتر یہ نہیں میرے کون سی اگے کچھ بھی نہیں میرے. کہنے لگا بابا جی تخت لینا تاج لینا ہے. کہنے لگے تیرے محل کے 7ویں کمرے سے بابا رہتا ہے جڑا تینوں سویرے وضو کراتا اس بابے کے کول ہی تاج تھا وہ کو لینا. اور جی وہ اتنے پسینے انہیں کہا اس بابے نے دل کے بڑے مارے
وضو سیدھا کرا, پانی لے گیا, قلم لے گیا, ٹھنڈا لے گیا, تولیہ لے گیا, کپڑا لے گیا, وہ میرے کی دے چلے گئے. ساری رات نیند نہیں آئی, تہجد کا ٹائم آیا, شہزادہ نماز تہجد ادا کرتا, وہ بابا آ گیا پانی کا لوٹا لے. یہ اورنگزیب کرسی پہ بیٹھ کے وضو کرتا, وضو کرنے لگا کرسی پہ بیٹھ کر, وضو کرنے لگا کرسی پہ بیٹھ کر, بابا آ گیا پانی ڈالنے لگا, ہاتھ پر ذرا سمجھ کے جملہ سبحان اللہ کی بات صحیح ہوگی, ذرا جملہ سمجھ کے. حضرت اورنگزیب عالمگیر کہنے لگے بابا آج ترتیب نہ بدل رہی ہے, آج ترتیب نہ بدل رہی ہے. کہنے لگا کہ بابا تو ایتھے سامنے پاپا بابے نے وضو شروع کروایا, کلی نام میں پانی چلا ہو گیا, ہاتھ دھل گئے, سائیکا مچ ہو گیا. حضرت اورنگزیب عالمگیر کو جب بابے نے کہا پتر پاؤں آگے کر, تو اورنگزیب عالمگیر نے کپڑا لے کے آیا, کہنے لگا بابا ذرا بریک لیں. سبحان اللہ. پتر کیوں نہیں ہونے, کہنے لگا بابا ذرا کپڑا پھڑنا. بابے نے کپڑا پڑھا, کہنے لگا ذرا میرے سے پاگ بند, ذرا میرے سے پاگ بند لگ رہا. اورنگزیب عالمگیر نے جب یہ کہا, بابا کہنے لگا یہ کیا, کہنے لگا بابا اوئی جڑا تیرے کول, بابا اوئی جڑا تیرے کول, کہنے لگا یہ کیا, بابا اوئی جڑا تیرے کول او دے. میں تمام آداب کی نظر سے کر رہا, میں تمام آداب کو تو دے رہا, بابا اوئی جڑا تیرے کول. جب یہ بات سنی بابے نے پکڑا کھڑا ہو گیا, جنگل میں منہ کر رہا, جنگل کی طرف منہ کر کے کہنے لگا یہ بابا کسی نے بتایا نہیں کہ ہوا کیا. جنگل کی طرف منہ کر کے کہنے لگا چچی نہیں دی تھی, چچی نہیں دی تھی. یار اللہ راز رکھ رہے ہیں, میرا راز نہیں رکھا, تو چچی نہیں دی تھی, میرا پردہ نہیں رکھا, میں تیرا راز بھی نہیں رکھنا. سوچا رکھے تجھے پتا ہو بابا اکیلا جنہیں تین لوگ سے دل دیتا پرسن دیتا. کہنے لگے نہیں پتا, کہنے لگے شوہر اے بابا ہوئی جن دنیا حضرت خضر کہتی ہے. دنیا حضرت خضر کہتی ہے, تو لوگ سمجھا رہا ہوں کہ ایسے سمجھاؤں گا. کہ نہ سمجھ آئے تو پھر میں کٹیل لا کے بڑھ جائے بتا پھر سمجھ آئے گی. اس لیے سمجھانے کی کوشش ہم جگہ جگہ کرتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے. اس سمجھانے کی کوشش میں ہم نے اس صوبے والے دن کی کوشش کی ہے جو آنے والا ہے. ایک چھوٹی سی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو مسئلے سمجھ آ جائیں. جامعہ مسجد غوثیہ سراج کے اندر آپ کے اندر عظیم الشان ہم نے ایک میلاد سیمینار میلاد کانفرنس کے نام سے پروگرام رکھا. اللہ تعالیٰ مولانا فاروق خان سیدی صاحب ملتان سے, مفتی نام اللہ شریف صاحب اور پوری جماعت اہل سنت والجماعت اور شہر کے علماء اور معززین سب کو ہم دعوت آپ کو بھی دے رہے ہیں, ان کو بھی دیں گے. آپ نماز عشاء وہاں پر ادا فرمائیں, سیمینار میں شرکت کریں تاکہ گل سمجھ آ جائے. وہ میرے کو بھی سمجھ نہیں ہے, کسی اور کو آ جائے, کسی اور کو نہیں ہے, کسی مقصد ایک ہی ہے مدینے جانا, مدینے چلے جائیں. اللہ آپ سب کو مدینے لے جائے. اللہ میرا باپ کا ہمیں